وہ ذمہ داری جو ہے وہ خدا کے فضل سے آسان طریقے سے پوری ہوئی کہ چیف منسٹر پنجاب نے آج جو ہے میں نے ان کو حلف دینا تھا، حلف ہو گیا خوش اسلوبی کے ساتھ۔ تو ابھی میں واپس اسلام آباد جا رہا ہوں، تو یہاں دوستوں نے یہ کہا تو کہ کچھ باتیں ہو جائیں، تو میری آج کل صرف ایک بات ہے بحیثیت اسپیکر قومی اسمبلی کی کہ آئین پاکستان کے قوانین کی پابندی جو ہے اسی میں ہماری فلاح۔ قوم تب بنتی ہے، عظیم قوم تب بنتی ہے جو ملکی قوانین اور اس کے آئین کے ساتھ جو ہے وہ جڑ کے کھڑی ہوتی ہے، پرائیڈ محسوس کرتی ہے کہ ہم آئین پسند لوگ ہیں، آئین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، قوانین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، چھوٹے سے چھوٹے ٹریفک قوانین کی میں جو سمجھتا ہوں کہ پاسداری کرنے والی قوم جو ہے وہی ترقی کرتی ہے دنیا میں۔ اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ پاکستان کے لوگ، پاکستان کی قوم جو ہے وہ آئین پاکستان کے ساتھ جڑ کر رہے گی اور اپنے تمام اداروں کی عزت کرے گی، خواہ وہ جوڈیشری ہے، وہ افواج پاکستان ہے، وہ پارلیمان ہے، وہ ایگزیکٹو ہے۔ تو ہم سب نے مل کر اس ملک کو بنانا ہے اور آپس میں ٹالرنس پیدا کرنی، برداشت پیدا کرنا، ایک دوسرے کو جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا جو ہے، یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جڑ کر رہنا اور مخالفت برائے مخالفت کے بجائے آرگومنٹ سے بات کرنا، اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہ کر بات کرنا ہی اس میں ہماری بقا ہے۔ اسی میں ہم سمجھتے ہیں اسی راستے پہ چل کر ہم اپنی منزل پائیں گے۔ مجھے یقین ہے، مجھے بڑا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے، پاکستان کے عوام کو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اللہ پاک نے ان کو بڑا صلاحیتیں عطا کی ہیں، ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ہمارا نوجوان طبقہ، ہماری خواتین، ہمارے جو مینورٹی کے دوست ہیں سارے، یہ سب نے مل کر پاکستان کو بنانا ہے۔ تو میری صرف یہی گزارش ہے بحیثیت اسپیکر کہ پارلیمان کی سربلندی اور آئین کی جو ہے وہ اس کا تقدس کو برقرار رکھنا، ہر جماعت کا، ہر پارٹی کا، ہر شخص کا، ہر کنبے کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ اپنے آئین پاکستان کا تحفظ کرے، اس پر عمل کرے، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے، ملکی قوانین کی عزت اور تکریم کرے، ان پر چلے۔ یہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ راستہ ہے جس پر ہمیں چلنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بحیثیت اسپیکر نیشنل اسمبلی پاکستان میں اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں۔ انشاءاللہ تعالی بینگ کسٹوڈین آف دی ہاؤس، میں اپنے جو پارلیمانی نظام ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو مربوط کرنے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کا استعمال کروں گا انشاءاللہ۔ صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے بھی بتایا لاہور آئے ایک آئینی کام کے لیے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا آپ نے حلف لیا، گورنر پنجاب نے 3 دفعہ منع کیا اس حوالے سے، اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے اس کے اندر بار بار آنا پڑا، تو آپ اس پریکٹس کو گورنر پنجاب کی کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ میرے سمیت سب لوگوں کو آئین پاکستان کے اوپر عمل کی، ہر چیز آئین پاکستان میں درج ہے۔ دیکھیں نا، اگر ہمارے پاس ایک آئین ہے اور اس آئین پر اگر کوئی بندہ بھی عمل نہیں کرتا تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین سے روگردانی کرتا ہے، اور اس ایکشن سے کئی اور پیچیدگیاں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں۔ اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے پاس 1973 کا آئین ہے، اس کے بعد ترمیم ہونے کے بعد مجھے یہ فخر ہے کہ وہ پاکستان کا آئین ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ مقدس ایک دستاویز ہے ہمارے پاس، اور وہ میں سمجھتا ہوں اس پر ہر حال میں عمل ہونا چاہیے۔ کسی منصب کا شخص ہو، خواہ وہ ایک عام آدمی ہو، ایک عام شہری ہو، کوئی مل مزدور ہو، یا وہ چیف جسٹس پاکستان ہو، یا وہ پریزیڈنٹ پاکستان ہو، وزیر اعظم صاحب ہوں، یا وہ کوئی گورنر ہو، ہر ایک کو جو ہے اس آئین پاکستان کی پاسداری کرنی ہے۔ نہیں، یہ اس وجہ سے کہ میں اس وقت جو ہوں وہ میں اسپیکر ہوں، اور اسپیکر کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام ہاؤس کا اسپیکر ہوتا ہے، خواہ اس کو ایک جماعت الیکٹ کرے یا وہ ووٹوں سے الیکٹ ہو، اور میں ایک ایسا اسپیکر ہوں جو ان اپوز ہوا ہوں۔ ہاؤس میں جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے مجھے ان اپوز کیا ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں
کہ میرا کام جو ہے وہ تمام پارلیمنٹ جو ہاؤس کے ممبران ہیں ان کا میں کسٹوڈین ہونے کے ناطے ان کے حقوق کا تحفظ کرنا، آئین پاکستان کا تحفظ کرنا اور ایسی مثال قائم کرنا جو آگے چل کر ملک اور ملت کے لیے بہتر ثابت ہو۔ ذمہ داری تو آپ نے آج ادا کر دی، دوسری بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے جو استعفے پارلیمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دیے گئے، ان کا اس وقت آئینی اور قانونی سٹیٹس کیا ہے؟ دوسرا جو منحرف اراکین ہیں قومی اسمبلی میں جنہوں نے آپ کی فیور کا اعلان کیا تھا، ان کا کیا سٹیٹس ہے، اس پہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ دیکھیں جو استعفے میرے پاس آئے ہیں، میں نے پہلے دن ہی جب میں نے حلف لینے کے بعد میں نے رولنگ دی تھی کہ وہ تمام استعفے جو ہیں وہ میرے سامنے پیش کیے جائیں، اور اس پر جو پریلیمنری رپورٹ میرے پاس آئی ہے کہ ایک قواعد و ضوابط ہے استعفیٰ دینے کے، کوئی رولز ہیں، ان کے رولز کے تحت جو استعفے آئے ہیں ان کو تو قبول کر لیا جائے گا، جو اس سے ہٹ کر آئے ہیں یا جس میں شکوک ہیں ان لوگوں کو میں بلانا چاہتا ہوں، میں ان سے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ابھی جو ہے عید کے فوراً بعد جو ہے وہ اسمبلی سٹاف میرے سامنے وہ ساری تفصیلات رکھے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو یہ کہا ہے نا کہ استعفے جو آتے ہیں اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ استعفیٰ ہر ممبر اپنے ہاتھ سے لکھے گا۔ اگر وہ ٹائپڈ ہے، سائیکلو سٹائل ہے یا کسی سے لکھوایا گیا ہے تو اس کو پھر اس ممبر کو آ کر اسمبلی اسپیکر کے سامنے جو ہے وہ استعفیٰ لکھ کر دینا ہوگا، اور یہ بھی اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ پر کوئی پریشر تو نہیں تھا، آپ پر کوئی دباؤ تو نہیں تھا۔ تو جن پر یہ نہیں ہوں گی چیزیں ان کے استعفے قبول ہو جائیں گے، اور جو نہیں دینا چاہیں گے وہ میرے سامنے اگر آ کر یہ کہیں کہ ہم نہیں دینا چاہتے تو وہ ان کی سیٹ برقرار رہے گی۔ خاور نو کر آئین پر جو عمل درآمد ہے وہ حکومت نے کروانا ہوتا ہے۔ جس طرح سے ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری صاحب پہ حملہ کیا گیا، آپ اس وقت اسپیکر ہیں، کوئی حکم نہیں مانتا تو اسپیکر پہ بھی حملہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کیا لاہے عمل بنا رہی ہے حکومت؟ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنا چاہتی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے جو گزارش کی تھی وہ یہی تھی کہ سب سے پہلی بات ہے کہ ہم سب، آپ، میں، جو بھی ہے ہمارے معاشرے کا شخص، یہ خود جو ہے نا والنٹیرلی ہمارے دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ دستاویز جو ہے اس کی کسی طور پر بھی جو نافرمانی نہیں کرنی، جو اس میں درج ہے اس پر عمل کرنا ہے، تو جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ جی بٹ صاحب جی اکثر میں پوچھ رہا تھا کہ آپ کی اپوزیشن کیا ہے؟ آر یو پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی پنجاب؟ وہ پارٹی کا میں اس وقت عہدہ حلف لے لیتا ہوں تو پھر عہدہ خالی ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد پارٹی ڈیسیژن کرتی ہے۔ پریزیڈنٹ پنجاب آپ نہیں؟ میرا ضمنی سوال سر یہ ہے کہ کوئی ٹائم آپ فریم کو آپ نے کیسے سیٹ کیا ہے، تسلی کوئی ٹائم فریم آپ سیٹ کر رہے ہیں یہ استعفوں کی منظوری کے حوالے سے کہ جو پارلیمنٹ دیکھیں میں چاہوں انصاف کے وہ اتنے عرصے میں پیش ہوں، اگر نہیں ہوتے تو پھر کیا آپ کریں گے؟ عید کے فوراً بعد ہم ان کو لیٹر لکھیں گے، اس میں درج ہوگی یہ ساری باتیں جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ فور سپوز وہ نہیں آتے، نیکسٹ نہیں، اگر وہ نہیں آتے تو پھر جو قانون کے مطابق اس پر فیصلہ کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ موقف ہے کہ جو پارلیمان ہے وہ تمام اداروں سے سپریم ہے اور فیصلے یہاں سے ہونے چاہیے۔ موجودہ جتنی بھی یہ تحریک چلی عمران خان کو ہٹانے سے لے کے تحریک عدم اعتماد میں سے لے کے آج آپ نے جو حلف لیا، اس میں نظر آ رہا ہے کہ جو فیصلے ہیں وہ پارلیمان سے نہیں ہو رہے اور مین جو قوت ہے وہ عدلیہ بن کے آئی ہے۔ مستقبل کے لیے یہ خطرناک نہیں ہے کہ کیا کل کو پیپلز پارٹی کو یہی چیز ہے، کل پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑی ہو اور صورتحال اس سے مختلف ہو؟ پارلیمان کے فیصلے جو ہیں پارلیمان کے اندر ہونے چاہیے، میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن عدلیہ بھی پاکستان کی ہے۔ جب آپ ان کے پاس جائیں گے قصہ یا کوئی کہانی یا کوئی کیس یا کوئی مسئلہ لے کر جائیں گے تو پھر اس پر وہ فیصلہ دیں گے نا، اگر آپ نہ جائیں تو زبردستی تو وہ نہیں کرتے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ اس کا ایک ہی بنیادی نقطہ ایک ہی ہے کہ اگر ہم آئین اور قانون کی پابندی کریں گے تو ہر ادارہ جو ہے وہ مضبوط بھی ہوگا، مربوط بھی ہوگا، مستحکم بھی ہوگا اور آگے بھی بڑھے گا اور مسائل بھی نہیں پیدا۔ سر یہ بہت جو شکریہ۔ ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کی جانب سے اور تحریک انصاف کی جانب سے آئین شکنی کی گئی جس پر گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہ سوچ بچار کر لے ہیں آرٹیکل 6 کے تحت، آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ یہ آرٹیکل 6 کی کارروائی بنتی ہے ان پر؟ دیکھیں یہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ حکومت ہی اس پہ عمل کر سکتی ہے، حکومت ہی اس کو لے سکتی ہے۔ عباس یہ خاتون بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ٹائم پیریڈ بہت تھوڑا ہے اور الیکشن جلد از جلد کروائے جائیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ٹائم ملے گا اس حکومت کو؟ دیکھیں یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ کس وقت الیکشن کا اعلان کرتا ہے۔ جس وقت الیکشن کمیشن جو ہے وہ اعلان کرے یا اس میں وہ معاملات کو سامنے رکھ کر جو بھی فیصلہ کرے گا، لیکن ایک خاص ٹائم فریم کے بعد تو آپ آگے نہیں جا سکتے۔
एक असेंबली की मुद्दत होती है, उससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ा सकते, उससे कम हो सकता है, लेकिन ये मामला जो हैं वो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के हैं। जी हमजा शहबाज को वोट डाला है, अगर वो नाअहल हो जाते हैं, हमजा शहबाज अपनी सीट खो देंगे, फिर आगे का राह में क्या होगा? देखें, ये तो सूबाई असेंबली का मैटर है और ये तो फिर आपको सीएम साहब बताएंगे। कौमी असेंबली में तो ऐसा कोई मसला हुआ ही नहीं है, उन्होंने वोट डाला ही नहीं है, वो तो बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हम अपोजिशन है। नहीं, सूबाई असेंबली में हमारी अक्सरियत पूरी है और सीएम हमारा है। जब जो फैसला आएगा आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, उस पर अमल दरामद होगा और वो डिस्क्वालीफाई हो नहीं सकते, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने वोट किया है उस वक्त पीटीआई का या किसी भी जमात का कोई पार्लिमानी लीडर नहीं था। पार्लिमानी लीडर ही रेफरेंस भेजता है और स्पीकर उसको फॉरवर्ड करता है। सारा काम जो है वो परवेज इलाही साहब के जिम्मा नहीं है। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और सवालात के जवाबात भी दे रहे थे। उनका ये कहना था कि आज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने